ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج میرا دل رو رہا ہے۔ آج امت محمدیہ کا یہ حال دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کل میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں بچوں کو پڑھانے گیا۔ جب میں نے نماز کی بات کی تو گھر کے بزرگ باہر آئے اور بڑے اطمینان سے کہنے لگے، ارے بیٹا، یہ تو اسکول جاتے ہیں، پھر کوچنگ جاتے ہیں، پھر ٹیوشن والے سر آتے ہیں، ان کے پاس نماز پڑھنے کا وقت کہاں ہے؟ ان لفظوں نے میرے دل پر تیر کا کام کیا۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے لیے ذرا سوچو۔ 24 گھنٹے میں سے صرف 15 منٹ اپنے پیدا کرنے والے رب کے لیے نہیں ہیں۔ جن بچوں کے کھانے پینے کے لیے، کھیل کود کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، ان کے پاس اس رب کے آگے سر جھکانے کا وقت نہیں جس نے انہیں آنکھیں دی، زبان دی، صحت دی۔ اللہ اکبر! ہم نے اسکولوں کی ڈگریوں کو رب کے حکم سے بڑا بنا دیا۔ ہم نے دنیا کی فانی کوچنگ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی نماز سے افضل سمجھ لیا۔ افسوس صدا افسوس، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر تو بنا رہے ہیں لیکن انہیں دین سے دور کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ چیخ چیخ کر ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، تو جلد ہی وہ غیا جہنم کی سب سے خوفناک گھاٹی میں پھینکے جائیں گے۔ میرے عزیزو، آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اگر بچے کا اسکول چھوٹ جائے تو ماں باپ کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ ٹیوشن نہ جائے تو باپ ڈانٹتا ہے، لیکن اگر بچے کی فجر کی نماز چھوٹ جائے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چھوٹ جائے تو گھر میں کسی کے چہرے پر شکن تک نہیں آتی۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا آج تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ہم بچوں کو اسکولوں میں ہزاروں روپے دے کر پڑھا رہے ہیں لیکن اللہ کے دین کی کوئی قدر نہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے بچوں کے دلوں میں دنیا کی محبت تو بھر دی لیکن رب کی محبت اور نماز کا ڈر نہ ڈالا تو یہی اولاد قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گی اور کہیں گی، اے ہمارے والدین، تم نے ہمیں اسکول تو بھیجا لیکن ہمیں نماز کا حکم کیوں نہیں دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے بیچ میں صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام سارے وغیر دین والے۔ ارے افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو بھی صرف ایک رسم بنا کر رکھ دیا ہے۔ ماں باپ بچوں کو مکتب یا مدرسہ صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ کسی طرح ایک بار قرآن ختم ہو جائے تاکہ سماج میں نام ہو جائے کہ ہاں صاحب، ہمارے بچوں کا قرآن ہو گیا، نماز دعا سیکھ لی۔ ارے بھائی، کیا قرآن صرف ایک بار پڑھ کر طاق میں سجا کر رکھنے کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو پوری زندگی کی ہدایت، روحانی شفا اور گھر میں خیر و برکت لانے کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے بڑا افسوس دیکھیے، ہماری امت کا جیسے ہی بچے، جو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا ایک بار قرآن مکمل ہوتا ہے، ماں باپ فوراً انہیں مکتب یا مدرسے جانے سے روک دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب پڑھنے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہی بچے جب 18 سال، 20 سال، 22 سال کی عمر تک کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں،
گھنٹوں پڑھائی میں لگاتے ہیں، تب کوئی ماں باپ ان کی عمر نہیں دیکھتا۔ تب تو 20-22 سال کے لڑکے لڑکیاں ابھی تو پڑھ رہے ہیں، کھیلاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کی آئے تو 12-14 سال میں ہی انہیں دین سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دنیاوی ڈگریوں کے لیے 25 سال تک پڑھائی منظور ہے، لیکن رب کا کلام جاری رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر بچے روز گھر میں یا مکتب میں 2 رکوع 3 رکوع بھی تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کی وجہ سے اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، گھر سے شیطان بھاگتا ہے اور برکت آتی ہے۔ لیکن ہم نے تو اس برکت کے دروازے کو ہی صرف ایک رسم بنا کر بند کر دیا۔ آج امت کا یقین اللہ سے اٹھ چکا ہے۔ جب گھر میں بیماری آتی ہے تو بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، جب قرضہ چڑھتا ہے تو بھاگتے ہیں لوگوں کے پاس، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن کسی کو مصلی پر بیٹھ کر رونا نہیں آتا۔ ارے میرے بھائیوں اور بہنوں، جو رب پرندوں کو صبح بھوکا اٹھاتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر گھونسلے میں بھیجتا ہے، کیا وہ تمہیں بھوکا رکھے گا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا یقین رکھو جیسا یقین رکھنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا یقین کس پر ہے؟ پیسوں پر، نوکریوں پر، دکانوں پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یقین کیسا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بھوچال آیا تو آپ نے زمین پر کوڑا مارا اور فرمایا، اے زمین، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا جو تو کانپ رہی ہے؟ اور زمین ٹھہر گئی۔ آج ہلکا سا جھٹکا آتا ہے تو ہم عمارتوں سے بھاگتے ہیں، لیکن سجدے میں گر کر توبہ نہیں کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا۔ صحابہ کی ماؤں اور باپ کی تربیت کو دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جب اپنے بچے کو لاتی ہیں تو کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس ہے، اسے آپ کی خدمت کے لیے لائی ہوں، اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو صرف دنیا دار نہیں بنایا، دین کا خادم بنایا۔ اور آج کے والدین کہتے ہیں، صاحب نماز کے لیے وقت نہیں ہے، کوچنگ کا وقت ہو گیا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج ملک الموت موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا کوئی ماں یا باپ یہ کہہ پائے گا کہ رک جاؤ، ابھی تو بچے کا پیپر ہے، ابھی کوچنگ کا وقت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، موت نہ اسکول دیکھے گی نہ عمر دیکھے گی، جب بلاوا آئے گا تو سب کچھ یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ زمین کے نیچے صرف تمہارے سجدے جائیں گے، تمہاری نمازیں اور قرآن کی تلاوت جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، سمجھائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ میرے عزیزو، آج میں نے زبان سے یہ درد آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں نماز اور قرآن کا ماحول بنائیں۔ قرآن کی پڑھائی کو صرف رسم کے لیے مت پڑھائیں، بلکہ بچوں کو ہمیشہ کے لیے اس سے جوڑے رکھیں۔ الحمدللہ اس چینل کے ذریعے میرا یہی مقصد ہے کہ بھٹکتی ہوئی امت کو دوبارہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لایا جائے۔ انشاءاللہ ہر سنڈے یعنی اتوار دوپہر 1:30 بجے اسی طرح توحید، سیرت، قرآن اور توبہ پر وزندار اور ایمانی بیان اس چینل پر اپلوڈ کیا جائیں گے۔ آئیے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ،
ہماری اولادوں کو نماز اور قرآن کا سچا عاشق بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی جھوٹی محبت نکال دے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھر دے۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔